السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو جماعت چہرم کی درسی کتاب سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے عنوان کا نام ہے اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر۔ بچوں، تم نے خانہ کعبہ کا نام سنا ہوگا۔ کیا آپ سب نے کبھی خانہ کعبہ کا نام سنا ہے؟ ملک عرب میں مکہ ایک شہر کا نام ہے۔ ملک عرب ایک ملک ہے جہاں پر مکہ ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ہمارے نبی جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بنائے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا نام خانہ کعبہ تھا۔ کس کا نام؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گھر بنایا تھا جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی عرب کے لوگ کعبہ شریف کے بہت عزت کرتے تھے، یعنی کہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا ہے، عرب کے لوگ یعنی کہ عرب ایک ملک ہے جہاں پر لوگ کعبہ شریف یعنی کہ جو گھر بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کعبہ شریف کی بہت عزت کرتے تھے اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کرتے تھے۔ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی کہ ہمارے آخری نبی جس سال پیدا ہوئے تھے، اس سال کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک ملک تھا جس کا نام کیا تھا؟ یمن میں ایک بادشاہ تھا، وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا۔ وہ کون سی مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام ابرہ تھا۔ کیا تھا؟ اس کا نام ابرہ تھا۔ ابرہ نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا، یعنی کہ ایک چرچ بنایا۔ کس نے؟ ابرہ نے۔ یمن کا بادشاہ ابرہ نے کیا کیا؟ ایک گرجا یعنی کہ عبادت کیے جانے والی جگہ کو کہتے ہیں جو کہ ایک چرچ ہے، بنوایا اور چاہا کہ عرب کے لوگ کعبہ شریف کے بجائے اس گرجا کی زیارت کرنے آیا کریں، اور چاہا کہ کون چاہا؟ یمن بادشاہ جو ابرہ تھا، یمن کا بادشاہ جو ابرہ تھا، وہ چاہا کہ کعبہ شریف کے بجائے کہاں پر زیارت کرنے کے لیے آئے، جو کہ گرجا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ اس بات کے لیے اس نے بہت کوششیں کی۔ کون؟ ابرہ نے بہت کوششیں کی کہ کعبۃ اللہ کے بجائے گرجا میں آئے زیارت کے لیے، لیکن لوگوں نے کعبے کی زیارت کرنا نہ چھوڑی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا نہ چھوڑی، یعنی عبادت کرنا نہیں چھوڑے۔ اسی لیے اس نے کعبے کو ڈھا دینا چاہا۔ اسی لیے کس نے؟ ابرہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کعبے کو توڑنا چاہا۔ یہ سوچ کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ وہ بادشاہ ایک بہت بڑی فوج تیار کیا۔ جب یہ فوج مکے کے قریب پہنچتی ہے تو فوجیوں کے پاس سپاہیوں نے مکہ والوں کے بہت سارے جانور پکڑ لیے۔ سپاہی جو یمن بادشاہ کے سپاہی تھے وہ مکہ والوں کے سارے جانوروں کو پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کے کتنے جانور تھے؟ 200 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یعنی کہ یہاں پر جو مکہ والے جو 200 جانور پکڑ لیے تھے، ان میں 200 اونٹ کس کے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے، جو مکہ کے ایک بڑے سردار تھے۔ کون؟ عبد المطلب، جو مکہ شہر کے بڑے سردار تھے، اور کعبے کی دیکھ بھال انہی کی ذمہ داری تھی۔ کعبے کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری تھی؟ عبد المطلب، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ذمہ داری تھی کعبے کی دیکھ بھال۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ ابرہ کی فوج بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ ابرہ کی فوج یعنی یمن کے بادشاہ کی فوج آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، تو گھبرا گئے۔ سب لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب لوگ وہاں پر تمام مکہ
کے لوگ جو تھے مسلمان تھے وہ لوگ کیا کرنے لگے، آپس میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اگلی عبارت کا مطالعہ ہم اگلے جماعت میں کریں گے. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج آپ کے گھر کا کام یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے معنوں کو لکھیے. جزاک اللہ خیر.